بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ 3-4 خبریں۔ ایک تو حسن نواز صاحب جو ہیں ان کو ٹیکس ڈیفالٹر ڈکلیئر کر کے برطانیہ میں ان پر جرمانہ عائد کیا گیا 52 لاکھ پاؤنڈ، 5.2 ملین پاؤنڈز، کیونکہ انہوں نے تقریباً 9 ملین کا جو ٹیکس تھا وہ ادا نہیں کیا تھا سن 2015-16 میں۔ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں حسن نواز کے ساتھ، کیا ہو سکتا ہے قانونی طور پر، اس کا میسج کیا ہے؟ نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو کیا پولیٹیکلی یہ اس کو امپیکٹ کرے گا، اس پر بات کریں گے آج۔ دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کاز لسٹ میں کل 3 ممبر جو لارجر بینچ ہے جس کو جسٹس سرفراز ڈوگر جس کی سربراہی کریں گے، جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس اعظم خان، وہ جو بھی ملاقاتوں کا معاملہ ہے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ ساری درخواستیں یکجا کر کے وہ بینچ سنے گا۔ اور کل ویری انٹرسٹنگلی سردار اعجاز اسحاق صاحب نے بھی آج جو بہت سخت سوال کیے اور بہت سخت کارروائی کا عندیہ دیا، انہوں نے بھی کیس کو کل اپنی عدالت میں لگایا ہوا ہے اور ڈپٹی رجسٹرار اور دوسرے سارے اور سرکار سے کہا ہے کہ وہ آ کے بتائیں کہ کیا اس طرح کوئی چینج ہو سکتا ہے، کوئی مقدمہ کسی جج سے دوسرے بینچ میں۔ ویری انٹرسٹنگ، یہ ایک ڈیبیٹ ہے، قانونی ڈیبیٹ ہے، لیکن در حقیقت یہ جو ہمارا نظام دیوالیہ ہو گیا ہے، جس طریقے سے عدلیہ پر قبضہ کیا گیا ہے، انڈیپینڈنس کمپرومائز ہو گئی ہے، اس کے حوالے سے یہ ایک بڑا اہم ہے۔ دیکھتے ہیں، کیونکہ سردار اعجاز اسحاق صاحب نے عندیہ دیا ہے کہ اگر یہ سب کچھ اسی طرح کرنا ہے تو پھر میرے یہاں پر بیٹھنے کا کیا فائدہ۔ تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہو سکتا ہے وہ استعفیٰ بھی دے دیں، اور یہ ایک بہت بڑا بلو ہوگا جو اس وقت سرکار جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک اہم ڈیولپمنٹ اور ہے، وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب اپنا ایک پورا ڈیلیگیشن لے کے پہنچ گئے ہیں سعودی عربیہ۔ بظاہر تو وہ کوئی کانفرنس ہے، اس میں شریک ہوں گے، لیکن مریم نواز بھی ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، اور یہ بیسیکلی وہاں پر مدد لینے کے لیے گئے ہیں۔ کشکول، سب کے ہاتھ میں کشکول ہے، کیونکہ IMF کی جو ٹیم پاکستان آئی ہوئی تھی، جو ریویو پروگرام ہے ہمارا ان کے ساتھ لون کا، اس پر جو گفتگو ہوئی ہے اس میں جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ نہیں ہو سکا اور وہ واپس چلے گئے ہیں۔ اور یہ بظاہر جن معاملات کی وجہ سے سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوا وہ موجود ہے، اگرچہ دونوں طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جو معاملہ سمجھنے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تو اب سعودی عرب سے مدد کی ضرورت ہے، امریکہ پر انفلوئنس کرنے کی ضرورت ہے، پھر جو عمران خان کا معاملہ ہے اس پر ضرورت ہے، کیونکہ ایک جو کانفرنس ہوئی قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کی، اس میں عمران خان کی پارٹی نہیں آئی جو بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ تو آگے اب کیا کرنا ہے، امریکہ کو کیسے اس میں لے کے آنا ہے، اور سعودی عرب میں یہ جا کے انفلوئنس استعمال کرنا کہ جناب ہم طالبان کی حکومت کو گرا سکتے ہیں، سعودی عرب ہماری مدد کرے، تو یہ بڑا مکس سا دورہ ہے۔ ویسے تو نون لیگی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمیشہ جاتے ہیں وہاں پر، عمرہ بھی ادا کرتے ہیں اور آخری جو دن ہوتے ہیں وہ وہاں پر گزارتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب ساتھ نہیں ہیں اور یہ سرکاری دورہ ہے سارا۔ تو اس میں بظاہر جو IMF سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، افغان سچویشن ہے، عمران خان کا جو معاملہ ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو ایک مسلسل ایک دباؤ ہے، ان سین دباؤ، کیونکہ اراکین کانگریس اور بہت سارے جو وہاں پر تھنک ٹینک اسکالر ہیں وہ اس مسئلے پر بار بار گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں ہاتھوں میں کشکول لیے وہ آج لینڈ کر گئے ہیں جناب شہباز شریف صاحب سعودی عرب میں۔ اب ذرا تھوڑا سا جو معاملہ حسن نواز صاحب کا ہے اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ پھر یہ ثابت ہو گیا کہ جو شریف خاندان ہے وہ اپنی جو پیسوں کا معاملہ ہے، ٹیکس ادائیگی کا جو معاملہ ہے، منی لانڈرنگ کا معاملہ ہو یا کہیں پر انلیگل گریٹیفیکیشن کی بات ہو، تو اپنا ان کا ریکارڈ ہے اس میں، اپنا ہی سارا ان کا معاملہ ہے۔ اب یہ حسن نواز صاحب نے جو بینکرپسی ڈکلیئر کی تھی اپنے آپ کو،
اور جو ختم ہونی ہے 29 اپریل 2025 کو. یہ سب کچھ جو انہوں نے کیا یہ اسی لیے کیا، اپنے آپ کو بینکرپٹ ڈکلیئر کیا کہ جو انہوں نے قرض لیے ہوئے ہیں وہ ان کو اپنے کریڈیٹرز کو پیسے واپس نہ دینا پڑے. اور پھر اس کے بعد 9 ملین پاؤنڈ کا انہوں نے 2015-16 میں ٹیکس نہیں دیا، جس پر ان کو 5.2 یعنی آپ یہ دیکھیں 5.2 52 لاکھ پاؤنڈ ان کو جرمانہ ہوا ہے. اور اب جو ذرائع ہیں ان کے خاندانی، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ بالکل غلط اقدام ہے اور یہ معاملہ پہلے سیٹل ہو چکا ہے، یہ سٹوری کو دوبارہ پروڈیوس کیا گیا ہے، اس کا مقصد صرف بدنامی ہے. لیکن یہ ڈیلی ٹیلی گراف نے سٹوری چھاپی ہے، پر کسی پاکستانی نے تو چھاپی نہیں ہے سٹوری. تو انہوں نے یہ سٹوری چھاپی ہے اور یہ جو ساری ویب سائٹ ہے اس پر اس کی تفصیل دی گئی ہے، جو برطانیہ کی سرکار کی جو ویب سائٹ ہے. تو ایک دفعہ پھر یہ بات سامنے آئی ہے کہ شریف خاندان چاہے پاکستان میں ہو، چاہے لندن میں ہو، چاہے کہیں اور، ٹیکس ویکس دینے پہ یہ بلیو نہیں کرتے. اور اگر انہوں نے جو پیسے لیے ہوئے ہیں وہ واپس دینے سے بچنے کے لیے یہ اپنے آپ کو ٹیکس ڈیفالٹر بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں. عام آدمی کرتا ہے، باہر جو بزنس مین ہے وہ یہ کرتے ہیں، لیکن یہ تو پولیٹیکل لوگ ہیں اور پاکستان میں حکمرانی اور پھر ایک شرافت کی سیاست کے علمبردار بنے ہوئے ہیں. تو دس از واٹ وی ہیو سین. اور اس سے جو پہلے جو یاد تازہ ہو گئی ہے اس بات کی جو مریم نواز کہتی تھی کہ یہ ہم لندن تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. تو آپ ٹیکس ڈیفالٹ کا معاملہ دیکھ لیں، لندن میں اگر یہ ٹیکس نہیں دیتے جہاں پر اتنی سختی ہے، تو پاکستان میں کیا ٹیکس دیتے ہوں گے؟ کیا ان کا پاکستان میں جب بھی جو چیزیں ہوئی ہیں ٹیکس کی تو اس میں کیا کلیئرٹی آئی ہے؟ تو یہ ایک بڑی خبر ہے. ہائی کورٹ والا جو معاملہ ہے وہ بڑا گمبھیر معاملہ ہے، اور اس میں جو انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہوگی کہ جو جسٹس سردار اعجاز اسحاق ہے، انہوں نے درخواست جو سننی ہے وہ غالباً صبح 9:30 بجے سنیں گے، جبکہ یہ جو لارجر بینچ ہے ٹائم کے مطابق وہ 11 ساڑھے 11 کے بعد بیٹھتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اعجاز اسحاق صاحب کیا آرڈر کرتے ہیں، اور پھر کیا یہ 3 ممبر بینچ جو ہے اس کو سیٹ اسائڈ کرتا ہے. کیا سردار اعجاز اسحاق استعفیٰ دیں گے؟ دوسرے ججز کیا کریں گے؟ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ کسی بڑی تحریک کے لیے کوئی اس کا کوئی ٹریگرنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے، اس کا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے عام آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ بالکل کوئی بھی وہ نہیں ہے اس وقت انصاف ملنے کی امید کسی کو. اور جس طریقے سے یہ سارا معاملہ انفولڈ ہوا ہے، حکومت کسی طرح بھی نہیں چاہتی کہ کوئی ایسا مقدمہ یا ایسی کہانی جس میں حکومت کو شکست ہونے والی ہو وہ کسی ایسے جج کے سامنے لگے جو انڈیپینڈنٹ ہو. سو ویری انٹرسٹنگ. لیٹس سی واٹ ہیپنز نیکسٹ. مجھے اجازت، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.